خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے رومیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 24 اور 25ویں آیت مبارکہ، یہ 2 آیات مبارکہ خدا کے کلام سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں ہماری ہدایت اور روشنی کے لیے ہمیں بخشا گیا آج کا پیغام رومیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے، 3 باب ہے اور آیت مبارکہ جو ہے یہ 24 اور 25ویں۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خداوند نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا، کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو تشریف رکھیے۔ جیسا کہ ہم پچھلے کچھ اتواروں سے گناہ کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں اور گناہ کی وجہ سے ہونے والی بربادی کے بارے میں جان رہے ہیں، ہم نے پچھلے چند اتوار جو ہیں اسی سیریز کے اندر کلام مقدس کو سیکھا، اور اسی سلسلے کا جو پہلا ہمارا پیغام تھا وہ تھا گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا پیغام تھا کہ گناہ پر خدا کا عذاب ہے، اور آگے چل کر ہم نے سیکھا کہ آئندہ عدالت جو ہے یہ ہوگی، نیک اور بد جو ہیں یہ اجر پائیں گے، سزا پائیں گے، اور پھر ہم نے یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ سیکھا کہ ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے، اور عزیزو خدا ہر جگہ موجود ہے، ہم اس سے چھپ، یہ ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا، اور پھر ہم نے سیکھا گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چھپ نہیں سکتے تو پھر ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ توبہ کرنے سے معافی مل جاتی ہے، ہاللیلویہ۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے پھر سیکھا خدا سے میل ملاپ کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، ہاللیلویہ۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں معاف کیا ہے، اور ہم نے سیکھا کہ یسوع خدا کا مہیا کرتا برہ ہے جس کا لہو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور اسی سلسلے کی جو آج یہ آخری پیغام ہے اس میں ہے کہ صرف خدا ہی مخلصی مہیا کرتا ہے، یعنی خلاصی صرف خدا دے سکتا ہے، اپنی محنت سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، اپنی محنت سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے، کیونکہ گناہ نے ہمیں برہنہ کر دیا اور یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں ڈھانپ دیا ہے، ہاللیلویہ۔ اسی لیے آج کا یہ پیغام جو ہے رومیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 3 باب کی 24 اور 25ویں آیت جو ہم نے پڑھی، مگر اس کے فضل کے سبب سے اسی مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث
ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ ہاللیلویا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ تو ہم نے اس سیریز کو بڑی تفصیل سے سیکھا، ہم نے گناہ کے خلاف کھڑا ہونا سیکھا، ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم خدا کے ساتھ وفادار نہ ہوں گے ہمارا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ جو ہے وہ نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ سو پالوس روم کی کلیسیا کو جب یہ خط لکھتا ہے رومیوں کو، تو یہاں پر واضح طور پر کہتا ہے، واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، واضح طور پر یہ بتاتا ہے، یہ جتائے دیتا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں مخلصی ہمیں مہیا کی گئی ہے۔ ہمیں یسوع مسیح میں خدا نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے، اور یسوع مسیح میں ہم ابلیس کا مقابلہ یسوع مسیح کے لہو کے ساتھ پاک روح کی تلوار لے کر کر سکتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں یسوع کی مدد چاہیے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، وہ میرے دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ وہ کہتا میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے میرے سر کو مسا کیا ہے تیل سے، یعنی اس نے مجھے برکت دی ہے۔ اور چوتھی آیت میں وہ یہ بھی کہتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ کہتا ہے بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ رہیں گی ہمیشہ، اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم یسوع مسیح کے نام میں ابلیس کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ اور بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، خدا تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اور یہ اسی وقت ہے جب ہم اس کے لہو کو اپنی زندگیوں پر لے لیں گے۔ خدا نے ہمیں برہ مہیا کر دیا ہے، اور اس برے کا نام یسوع ہے۔ جب یوحنا نے اسے دیکھا تو اس نے اقرار کیا، اس نے گواہی دی، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو جب گناہ اٹھانے والا موجود ہے تو پھر ہمیں اپنے سے کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس بھار کو، اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ خدا نے ایک برہ دے دیا ہے، مہیا کر دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں پچھلے ہفتے جو پچھلے اتوار ہم نے تلاوت کی تھی، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا کا برہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے جا چکا ہے، اس نے ہمیں لعنتوں سے آزاد کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے ہم وفاداری کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جائیں۔ اور جب وفادار ہوں گے، جب اس کے قدموں میں آئیں گے، جب جھک جائیں گے، مبارک اسے کہیں گے، تو وہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں آزاد کر دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں بے قید نہیں ہونا۔ دنیا میں قید سزا کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کے قیدی ہو جائیں گے تو پھر ہم سب گاتے ہیں، اپنے اسیرانو خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہماری عزت بڑھا دے گا۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے، عزت تیری بدھاوے گا یعقوب دا خدا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہمیں یعقوب کے خدا کو اپنا شافی اور منجی ماننا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی اور گھاٹا نہ ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تیار کریں،
सो खुदाबंद आज के छोटे से पैगाम के वसीला से हम सबको बरकत